ناظرین، کچھ جگہ تصویروں میں اچھی لگتی ہے اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو تصویروں کو خوبصورتی سکھا دیتی ہے۔ میں ایک ایسے علاقے کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں آسمان زمین سے باتیں کرتے ہیں، جہاں ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے، جہاں ہر نظارہ ایک نظم ہے اور ہر منظر ایک گیت، اور وہ ہے میرا گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع وہ حسین وادی ہے جسے انسانی ذہن نے اکثر جنت سے تشبیہ دی ہے۔ اس علاقے کی حسن اس وقت اپنے معراج پر پہنچتا ہے جب قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کی پہاڑی سلسلے آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس زمین کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان تقریباً 14 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں گلگت، اسکردو، شگر، کھرمنگ، خپلو، ہنزال، نگر وغیرہ شامل ہے۔ ہر ضلع اپنے اندر ایک نیا رنگ، نئی کہانی اور نئی تہذیب لیے بیٹھا ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ دنیا کے ان چند بلند ترین چوٹیوں میں شامل ہے جہاں انسان کی ہمت اور فطرت کا امتحان ہوتا ہے۔ قراقرم کی تاج K2 دنیا کے دوسری سب سے بلند ترین چوٹی اسی وادی میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نانگا پربت، رکا پوشی، براڈ پیک اور گشا بوم کی چوٹیاں بھی اس سرزمین کی شان ہیں۔ اگر پانی کسی زمین کی روح ہوتی ہے تو گلگت بلتستان کی روح میں دریاؤں کا ساز، جھیلوں کے گیت اور گلیشیئر کے رقص ہے۔ دریائے شوک، دریائے سندھ، دریائے ہنزا اور دریائے گلگت اس وادی کے سینے میں صدیوں سے رواں دواں ہے۔ اور جب بات آتی ہے گلیشیئرز کی تو دنیا کی چند سب سے بڑے گلیشیئرز بلترو، بیافو اور سیاچن اس وادی کے سینے میں سرمایہ حسن بن کر موجود ہے۔ اکثر ان گلیشیئر سے اترتا سورج سفید برف پر ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان زمین پر نور برسا رہا ہو۔ میں چٹان ہوں، میں بلندی ہوں، میں خاموشی سے بولنے والی وہ داستان ہوں جو صرف دل سے سنی جاتی ہے۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ احساس ہے، یہ فخر ہے، یہ میرا گلگت بلتستان ہے۔ بات اگر تہذیب و تمدن کی کرے تو گلگت بلتستان کی تہذیب کسی ایک قوم یا ایک علاقے تک محدود نہیں۔ یہ ایک رنگ برنگی چادر ہے جس میں بلتی، شنا، برشسکی، وخی اور خوار زبانیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں۔ یہاں کی مسکراہٹ میں سادہ دلوں کی نور ہے اور یہاں کی رواجوں میں صدیوں کی محبت بسی ہوئی ہے۔ ممتو، مرزن، چھپچھرو اور پڑپو جیسے لطف سے بھرپور کھانے نہ صرف زبان کو لذت دیتی ہے بلکہ دلوں کو بھی قریب کر دیتی ہے۔ ٹریڈیشنل لوک میوزک، دمال، فلیوٹ اور ڈول کے ساتھ لوگوں کا رقص دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یہاں کے لوگ خوشی کو جشن بنانا جانتے ہیں اور غم میں بھی تہذیب کو نہیں بھولتے۔ میں محبت ہوں، میں امن ہوں، میں روایات ہوں، میں گلگت بلتستان ہوں۔ گلگت بلتستان ہر اس مسافر کا خواب ہے جو حسن کے تلاش میں سفر کرتا ہے۔ یہی ہے میرا گلگت بلتستان، فطرت کا وہ شاہکار جو صرف تصویروں یا لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب آئیے ہم اس جنت نظیر وادی کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ایک ایسا سفر جہاں ہر وادی ایک داستان ہے، ہر مقام خوابوں کی تعبیر ہے۔ اور ہمارا پہلا پڑاؤ ہے گلگت۔ گلگت شہر گلگت بلتستان کا دل ہے۔ یہاں سے آگے ہم ہنزا وادی کی جانب بڑھتے ہیں جو سیاحت، ثقافت اور قدرتی حسن کا مرکز ہے۔ ہنزا کی فضا میں کچھ ایسا جادو ہے جو ہر آنے والے کو اپنا بنا لیتی ہے۔ یہاں کے دو قدیم قلعے التت اور بلتت فورٹ نہ صرف فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے بلکہ تاریخ کی زندہ تصویریں ہیں۔ التت فورٹ تقریباً 900 سال پرانا ہے جو ہنزا کے قدیم راجاؤں کی رہائش گاہ ہے، جبکہ بلتت فورٹ جو 700 سال پرانا ہے تبتی طرز تعمیر اور بلتی تہذیب کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں عتابات لیک پر جو 2010 کے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد وجود میں آئی۔ ہنزا سے آگے بڑھتے ہوئے ہم پاسو پہنچتے ہیں۔ یہاں کے بلند و بالا نوکیلے پہاڑ پاسو کون فطرت کے مجسم شاہکار ہیں۔ ہنزا سے آگے شمال کی طرف بڑھے تو راستہ آپ کو لے جاتا ہے ایک ایسے مقام پر جو صرف ایک بارڈر نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، پنجراب پاس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان اور چین کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہیں۔ پنجاب کا سفر ایک طرف دنیا کے بلند ترین بارڈر کراسنگ میں شمار ہوتا ہے
تو دوسری طرف قدرتی مناظر کا وہ نظارہ پیش کرتا ہے جو کسی پریوں کی دنیا سے کم نہیں۔ یہ علاقہ قدرت کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی کی علامت بھی ہے، جہاں دونوں ممالک کے جھنڈے ایک ساتھ لہراتے ہیں اور سیاح اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنے کیمروں میں یادگار لمحے قید کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے فیری میڈوز کا جادو، جہاں دنیا کی 90 بلند ترین چوٹی ننگا پربت بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ فیری میڈوز گلگت بلتستان کا وہ مقام ہے جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ یہ وادی ضلع دیامر میں واقع ہے اور ننگا پربت کی عظمت کے سائے میں چھپی ایک ایسی جنت ہے جو خواب جیسی لگتی ہے۔ جب آپ فیری میڈوز پہنچتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نلتر ویلی کی طرف۔ گلگت شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کی دوری پر نلتر ویلی ایک رنگوں سے بری وادی، جہاں جنگلات، پہاڑ اور قدرتی جھیلیں آپ کو جادو کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ پھر ایک اور خوبصورت علاقہ استور ویلی، جہاں وادی کے ساتھ ساتھ راما جھیل جیسی حسین جگہ موجود ہے۔ یہ علاقہ جھیلوں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بلتستان کی طرف۔ جب ہم گلگت سے بلتستان کی جانب بڑھتے ہیں تو راستہ خود ایک کہانی بن جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے چلتا ہوا یہ سفر اونچے نیچے پہاڑی راستوں، جاک اڑاتے جھرنوں اور دور دور تک پھیلی چٹانوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اسکردو کے قریب پہنچتے ہیں، ماحول میں ایک غیر محسوس سی عظمت، ایک روحانی خاموشی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے زمین اور آسمان کچھ کہنے والے ہو۔ بلتستان نہ صرف قدرتی حسن کا گہوارہ ہے، بلکہ یہ خطہ صدیوں پر محیط تہذیب، روایات اور اسلامی و تبتی اثرات کی آمیزش بھی پیش کرتا ہے۔ یہاں کے قلعے، مساجد، جھیلیں اور دریا، ہر ایک کے پیچھے ایک تاریخ چھپی ہے۔